لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أسعد وأشقى وأمات وأحيا وأضحك وأبكى وأوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأدر وأقنى ثم خصص بعد عباده باليسر والغنى ثم جعل الزكاة للدين أساسا ومبنى وبين أن بفضله تزكى من عباده من تزكى ومن غناه زكى ماله من زكى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله هو المصطفى وسيد الوراء وشمس الهدى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المخصوصين بالعلم والتقى أما بعد فإن الله تعالى جعل الزكاة إحدى مباني الإسلام وأردف بذكرها الصلاة التي هي أعلام قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وشدد الوعيد على المقصرين فيها فقال من آتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرعا له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلحظمتيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون إلى آخره. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. میرے محترم بھائی دوستو، اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم وہاں ایک اہل کتاب قوم کے پاس پہنچو گے، ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کریں اور گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر اسی طرح نماز کا حکم فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور انہی کے فقراء اور غرباء کو دی جائے گی. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اور میری رحمت ایسی عام ہے، ان تمام چیزوں کو محیط ہے، بس اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ. اللہ کی قسم میں اس شخص سے بھی قتال کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا، یعنی نماز کی تو ادائیگی کرے گا اور زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو میں ایسے شخص سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ.
اور جو چیزیں تم اس غرض سے دو گے کہ وہ سود بن کر لوگوں کے مال میں زیادتی کا سبب بنے، یہ تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ سود کا مال ظاہر میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں سود کے مال میں بڑھوتری نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو کچھ تم زکوٰۃ دو گے جس سے اللہ کی رضا مقصود ہو، تو ایسے لوگ اپنے دیے ہوئے مال کو اللہ کے پاس بڑھاتے رہتے ہیں۔ اولئک هم المضعفون، ایسے لوگوں کی اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں حقیقت میں تو ظاہر میں نظر آتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، ہمارا مال جا رہا ہے، لیکن یہ چونکہ اللہ کا حکم ہے، جب انسان اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں اضافہ فرماتے ہیں، اس طور پر کہ اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ ظاہر میں جاتا ہوا مال یہ جا نہیں رہا، بلکہ اللہ کے ہاں جمع ہو رہا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی، اور دنیا میں جو مال زکوٰۃ دی جاتی ہے اس زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی وہ مال پھر چور چرا نہیں سکتا، ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، وہ مال پھر آگ میں جل نہیں سکتا، سمندر میں ڈوب نہیں سکتا، اللہ اس مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لہذا زکوٰۃ ادا کرنا اپنے مالوں میں سے اللہ کا حکم ہے، اور یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلی بنیادی چیز تو وہ گواہی ہے، ایمان کی گواہی اللہ کے ایک ہونے کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسری بنیاد نماز ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسری بنیاد زکوٰۃ ہے۔ وَصَوْمِ رمضان، چوتھی بنیاد رمضان کا روزہ ہے۔ اور پانچویں بنیاد والحج، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں جو فرض ہیں، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ اور حج صاحب مال پر فرض ہے، جو مالدار ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ان پر زکوٰۃ سال میں فرض ہے اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو، سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں بطور ذخیرہ کے، اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ اور خیرات نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن ان کی جمع کردہ دولت، یہ سونے چاندی کے خزانے، ان کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر ان سے ان کے ماتھے، ان کے پہلو، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکذبون، کہ اب تم اس عذاب کا مزہ چکھو جو تم نے مال جمع کر کے رکھا تھا اور اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ لہذا یہ بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی میں اندازہ نہیں چلتا، زکوٰۃ کی ادائیگی میں اندازہ نہیں چلتا، بلکہ زکوٰۃ پورے حساب سے ادا کرنا ضروری ہے، پورا حساب کر کے۔ اگر کسی نے اندازے سے زکوٰۃ دی اور زکوٰۃ میں کمی رہ گئی تو وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ دوسرے مال کے ساتھ مل کر اس مال کو بھی ہلاک کرنے کا سبب بنے گا اور آخرت میں عذاب کا ذریعہ بنے گا۔
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی اس کو ایک سانپ کی شکل دی جائے گی اور وہ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا اور وہ پھر اس کو ڈنک مارے گا، ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو جمع کر کر کے رکھتا تھا اور اس میں اللہ کا فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ جیسے نماز 4 رکعت کی نماز ہے، اس کا اندازہ نہیں چلتا، اس میں 4 رکعت پوری پڑھنی ہے، 3 رکعت پڑھیں گے تو فرض ادا نہیں ہوگا، 5 رکعتیں پڑھیں گے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی زکوٰۃ میں اندازہ نہیں چلا کرتا، پورا حساب ہوگا۔ دنیا والوں سے لین دین کے لیے تو ہم پورا حساب کرتے ہیں، اس سے اتنے پیسے اور اتنے روپے اور اتنے سکے لینے ہیں، دیتے وقت بھی ہم حساب کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم اندازے پر آ جاتے ہیں کہ جی اندازے سے دے دو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ نفل صدقہ، نفل خیرات، اس میں کوئی قید نہیں ہے، آپ دیں تو ثواب، نہ دیں تو کوئی حرج نہیں، آپ زیادہ دیں تو زیادہ ثواب، کم دیں تو کم ثواب، لیکن زکوٰۃ میں نے عرض کیا یہ فرض ہے، اس میں اندازہ نہیں چلتا، اس میں کمی ہوگی تو پھر وعید ہوگی، پھر سزا ملے گی، پھر اس کا بھگتاوا بھگتنا پڑے گا، لہذا اپنے مالوں کا پورا حساب کیا جائے۔ بنیادی طور پر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 4 چیزیں ہیں، ایک نقد رقم، کیش رقم آپ کے پاس جو ضرورت سے زائد ہے اور وہ محفوظ ہے، خواہ وہ جس جگہ بھی ہے، جس شکل میں بھی ہے، اور اگر آپ نے کسی کو کاروبار کی غرض سے دی ہوئی ہے یا کہیں بھی آپ نے اپنی رقم جمع کرائی ہوئی ہے جس کے مالک آپ ہیں، اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ دوسری چیز سونا اور چاندی، سونا اور چاندی یہ جس غرض سے بھی ہوں اور چاہے وہ استعمال کے لیے ہو، چاہے وہ تجارت کی غرض سے ہو، چاہے وہ اپنی سرمائے کو محفوظ کرنے کی غرض سے، سونا لے کر ڈال دیا، چاندی لے کر ڈال دی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ عورتیں اگر زیور استعمال کرتی ہیں، اگرچہ عام استعمالی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سونا چاندی اگر اس کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، نقد رقم، سونا چاندی، اور چوتھی چیز مال تجارت، وہ مال جو آپ نے تجارت کی غرض سے خریدا ہے، جس کو بیچ کر نفع حاصل کرنے کی نیت ہے، تجارت کی غرض سے، کاروبار کی غرض سے آپ نے خریدا ہے، اس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب یہ مال کتنا ہو؟ یہ مال اگر نقد رقم ہے آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی، جس کی مقدار 612.36 گرام بنتی ہے، 612.36 گرام چاندی یا تولے میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی رقم پہنچ جائے۔ آج کے حساب سے ایک سنار ہیں، انہوں نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ تقریباً 1440 یا 1445 یا 1450 روپے چاندی چل رہی ہے۔ اس اعتبار سے اگر 1440 کا حساب ہو تو 52.5 تولہ چاندی یہ تقریباً 75,500 روپے بنتی ہے۔ تو لہذا جس دن آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس دن آپ چاندی کی رقم کا حساب لگائیں گے کہ چاندی کی مالیت آج کیا ہے، کیونکہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اگر بڑھ جائے گی تو زکوٰۃ کا نصاب بڑھ جائے گا، چاندی کی رقم کم ہو جائے گی تو نصاب کم ہو جائے گا۔ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار 75,000 روپے سمجھنے کے لیے ہم رکھتے ہیں، 75,000 روپے کی نقد رقم آپ کے پاس ہے اور جس میں ضرورت سے زائد ہے، جس کو کسی کو دینا نہیں، کسی کا قرضہ نہیں، کسی کی ادائیگی نہیں، اس مال پر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا ہے چاندی ہے تو سونے کا جو نصاب ہے 7.5 تولہ نصاب ہے۔ یہ وقت تفصیل کا نہیں ہے، مختصراً عرض کر دیتے ہیں تاکہ کچھ ذہنوں میں نقطے تو سمجھ میں آئیں، اور پھر ہر آدمی کے لیے ضروری ہے وہ اپنی زکوٰۃ کا پورا حساب علماء اور مفتی حضرات سے پوچھ کر پھر زکوٰۃ دیں۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، اس صورت میں یہ بات سمجھ لیں
اگر سونے کے ساتھ نقد رقم نہیں ہے، کیش رقم کچھ بھی نہیں ہے، چاندی کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہی سونا ہے، تو 7.5 تولہ سونا ہو، اس پر سال گزرے گا تو زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ اس زمانے میں تھا جب کہ سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، کرنسی ہی سونے چاندی کی ہوتی تھی، وہاں نقد رقم کا اعتبار ہی نہیں تھا، تو لہذا اگر صرف سونے کے سکے ہیں، چاندی نہیں ہے، تو پھر 7.5 تولہ سونا اگر ہوگا تو پھر زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے زمانے میں چونکہ سونے کے ساتھ نقد رقم بھی ہوتی ہے، کچھ چاندی بھی ہوتی ہے، کچھ مال تجارت بھی ہوتا ہے، لہذا جب بھی سونے کے ساتھ کوئی ایک چیز مل جائے، نقد رقم، چاندی یا کوئی مال تجارت، تو پھر اس کا نصاب پھر چاندی سے حساب لگائیں گے، 7.5 تولہ سونے سے حساب نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے پاس 5 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ پھر 52.5 یا 50 تولہ چاندی ہے، دونوں کی مالیت 1 تولہ سونا ہی اگر ہو گیا لاکھ روپے کا اور اس کے ساتھ چاندی مل گئی تو دونوں کی مالیت 75,000 روپے سے بڑھ جائے گی، تو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایسے سونے پر بھی مال تجارت کا بھی یہی حکم ہے۔ سال پورا ہونے کا مطلب سمجھ لیں کہ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہے، سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں۔ کہ آپ کے پاس جس تاریخ کو، جس مہینے کی جس تاریخ کو، بہتر یہ ہے اور ضروری ہے کہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے اپنا زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے کہ میرے پاس پچھلے سال جنوری میں اور اس وقت میں اسلامی مہینہ کون سا چل رہا تھا، اسلامی مہینے کی تاریخ میں اتنی رقم میرے پاس آئی تھی جو کہ 75,000 روپے چاندی کا نصاب بن رہا تھا، جو میرے پاس اضافی رقم تھی، جو تجارت کی رقم تھی یا جس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب اس پر اگر آئندہ سال جب وہ تاریخ آئے گی تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ رمضان کا زکوٰۃ کی فرضیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ رمضان میں نصاب کے مالک بنے تو آپ پر رمضان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر شعبان میں آپ نصاب کے مالک بنے تو شعبان میں، محرم میں بنے تو محرم میں۔ ہاں البتہ رمضان میں کیونکہ اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، تو ثواب بڑھے گا، لیکن نصاب آپ کا، حساب آپ کا سال کا آپ کے اپنے مہینے اور تاریخ کے اعتبار سے شمار ہوگا۔ اب اگر کسی کے پاس سال کی ابتدا میں، مثلا شعبان کے مہینے میں کسی کے پاس پچھلے سال 75,000 روپے یا 80,000 روپے محفوظ ہو گئے، اضافی رقم تھی، اب وہ سال بیچ میں چلتا رہا، کچھ رقم کم ہو گئی، کچھ بڑھ گئی، کچھ کم ہو گئی، اور پھر جب سال ختم ہونے لگا تو اس وقت میں آپ کے پاس یہ رقم 1 لاکھ روپے ہو گئی یا 2 لاکھ روپے ہو گئی۔ اب زکوٰۃ کی تاریخ ادا کرتے وقت اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے جس پر نصاب پورا ہوتا ہے تو ساری رقم پر زکوٰۃ دینی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جی پچھلے سال تو میرے پاس 75,000 روپے تھے، یہ 1 لاکھ روپے مزید تو ایک دن پہلے آئے ہیں، جن پر تو ابھی سال نہیں گزرا، نہیں۔ اگر آپ کا نصاب برقرار ہے، نصاب ایسے ہے کہ پورے سال آپ کے پاس 75,000 روپے یا اس سے زیادہ کی مالیت کی رقم محفوظ رہی ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، چاہے وہ ایک دن پہلے ہی آپ کی ملکیت میں کوئی مال آ جائے۔ ہر مال پر سال پورا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایسا ہوا درمیان میں آپ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی اور آپ نے ساری رقم استعمال کر لی، 75,000 روپے نصاب تھا، اب آپ کے پاس 30-40,000 روپے رہ گئے جو نصاب سے کم ہو گئے، اب آپ کا جو سال کا جو دورانیہ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ منقطع ہو گیا۔ اب نیا سال جب شروع ہوگا جب آپ کے پاس دوبارہ نصاب کے بقدر یا اس سے زیادہ مال آئے گا، دوبارہ 75-80,000 روپے جب جمع ہوں گے، اب آپ کے پاس اگر رمضان میں، شوال میں، ذی القعدہ میں جب بھی آئیں گے اس کے بعد سے پھر آپ حساب بنائیں۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کے پاس تقریباً 12 مہینے میں سے 10 مہینے، 11 مہینے 2-3 لاکھ روپے رہے اور جس مہینے زکوٰۃ ادا کرنی تھی اس سے پہلے ہی ضرورت آ گئی، کوئی گاڑی سواری خرید لی، کوئی مکان خرید لیا، کوئی گھر کی ضرورت میں استعمال کر لی رقم، تو جتنی بھی رقم تھی اب وہ چونکہ استعمال ہو گئی، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ جو بھی زکوٰۃ آپ کے اوپر مال ہے اس میں 2.5%، 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ لاکھ روپے پر، 1 لاکھ روپے پر 2,500 روپے زکوٰۃ ہے۔ اب آدمی یہ کہتا ہے کہ جی 10 لاکھ روپے ہیں تو میرے پاس تو اتنی رقم بن جاتی 25,000 روپے، اور یہ تو بہت زیادہ ہو گئی، تو دیتا ہوا جو جا رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جی 25,000 روپے، 1 لاکھ میں 2,500 روپے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لاکھ روپے میں سے 98,500 روپے تو آپ کو معاف کر دیے، یہ آپ کے اپنے ہیں، آپ کے اپنے استعمال کے لیے صرف 2,500 روپے دینے۔ اگر آدمی اس عنوان سے سوچے
اس عنوان سے سوچیں کہ 10 لاکھ میں سے 25,000 زکوٰۃ گئی، باقی تو میرے پاس محفوظ ہیں، باقی تو میرے اپنے ہیں، تو پھر آدمی پھر خوشی سے زکوٰۃ دے گا، پھر آدمی بوجھ نہیں سمجھے گا، اور پھر آدمی اس نیت سے اس حکم اللہ کا حکم سمجھ کر زکوٰۃ دے گا۔ لہٰذا اس کا پورا حساب لگایا جائے اور پورا اندازہ لگایا جائے۔ جو کچھ مالیت آپ کے پاس ہے، جس دن آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اپنے تمام اثاثے جمع کر لیں۔ نقد رقم آپ کے پاس اتنی ہے، سونا اتنا ہے، چاندی اتنی ہے، تجارت کے لیے مال کہیں لیا ہوا ہے، کسی کو مال دیا ہوا ہے، کسی کے پاس انویسٹمنٹ ہے، جو بھی چیزیں ہیں جو آپ کی ضرورت سے زائد ہیں، جو ایکسٹرا ہیں، جو آپ نے جمع کرائے ہوئے ہیں، جن کے مالک آپ ہیں، ان سارے اثاثوں کو جمع کر لیں۔ مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کے اثاثے ہیں، اب ان میں سے جو ضروری اخراجات ہیں ان کو منہا کرتے چلے جائیں، ادائیگیاں ہیں ان کو منہا کریں، جو قرضے ہیں ان کو منہا کریں، اس مہینے میں جو آپ پر خرچہ ہے اس کو منہا کریں، جو گھر کا خرچہ ہے، یوٹیلیٹی بل ہے، عید کا خرچہ ہے، دیگر اخراجات ہیں، سارے اخراجات فیکٹری کے، کارخانے کے، ملازمین کے سارے منہا کرنے کے بعد 10 لاکھ میں سے اگر 4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ جو بچے، اس کا آپ نے 2.5% 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ کا حساب فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا بھی فرض ہے۔ اگر آپ نے بے احتیاطی کے ساتھ زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور آپ اسی وعید میں شامل ہوں گے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر آپ کا مال آپ کو قیامت کے دن سانپ بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا۔ لہذا ہر چلتے پھرتے کو زکوٰۃ نہ دیں، ہر مانگنے والے کو زکوٰۃ نہ دیں، ہر رفائی ادارے کو زکوٰۃ نہ دیں۔ کسی کا نام نہیں لیتا، رفائی ادارے عموماً 90% ایسے ہیں جن میں کسی علماء، کسی مفتی حضرات کی سرپرستی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ تمیز نہیں کرتے کہ زکوٰۃ کی رقم کہاں استعمال کرنی ہے، صدقے کی رقم کہاں استعمال کرنی ہے، فدیے کی رقم کہاں استعمال کرنی ہے۔ اس بے احتیاطی کی وجہ سے دینے والے کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی اور لینے والا بھی گناہ گار ہے۔ خصوصاً ایسے رفائی ادارے جن کے عقائد مسلمانوں کے عقائد کے خلاف ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو اہل بیت پر تبرہ کرتے ہیں، جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی رفائی اداروں میں جن کا ایمان سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، نہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور نہ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہوئی ہے۔ اگر کسی نے ایسے کسی ادارے کو زکوٰۃ دی ہے تو وہ اسے دوبارہ دینا واجب ہے، نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ لہذا زکوٰۃ خوب تحقیق کر کے دیں۔ مسکین اور فقیر اس کا حقدار ہے۔ مسکین اور فقیر اسے کہتے ہیں جس کی ملکیت میں 75,000 روپے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، اتنی مالیت کا نہ اس کے پاس سونا، نہ چاندی، نہ نقد رقم ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، نصاب سے کم ہیں، یا مفلوس ہے، مفلس ہے، غریب ہے، یا جس کے اوپر قرضہ ہے، قرض کی ادائیگی میں جس کے پاس اپنے قرضے کی ادائیگی کا کوئی انتظام نہیں، اس کو دے سکتے ہیں۔ مسافر ہے، محتاج ہو گیا سفر میں، اس کا مال لٹ گیا، چوری ہو گیا، گم ہو گیا، کھو گیا، اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ اپنے گھر کو جا سکے، اگرچہ وہ مالدار ہے، ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور سب سے بہترین مصرف دینی مدارس کے طلباء ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ دیں، ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور دینی خدمت میں ہمارا حصہ بھی پڑے گا۔ غریب اور مسکین میں جو اپنے خاندان، اپنے اطراف میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، قریبی، ان کا زیادہ حق بنتا ہے۔ ایک صحابی حضور کے بعد تشریف لائے، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، تم نیکی کے کامل درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنے پسندیدہ مالوں کو خرچ نہ کرو، عمدہ مالوں کو خرچ نہ کرو۔ صحابی آئے، اللہ کے رسول ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، جن کا باغ پوری مسجد نبوی بن گیا، اللہ کے نبی مجھے اپنے مال میں یہ باغ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کے نام پر صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم اپنے رشتہ داروں میں جو مستحق ہیں ان کو دے دو، تمہیں صدقے کا بھی ثواب ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے۔ ایک صحابی نے گھوڑا پیش کیا، میں اپنا گھوڑا دینا چاہتا ہوں، آپ نے قبول کیا، پھر وہ گھوڑا ان کے ماموں کو دے دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ تو میرے رشتہ دار ماموں ہیں۔ فرمایا ماموں تو ہیں لیکن مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، اور تمہیں اللہ نے دیا ہے، تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی، تمہارا صدقہ ہو گیا، تمہارے ماموں کی ضرورت بھی پوری ہو گئی اور تمہیں صلہ رحمی کا ثواب بھی ملا۔ لہذا چلتے پھرتے مانگنے والوں کو زکوٰۃ نہ دیں۔
ویسے ہی دینا ہے تو آپ دے دیں، لیکن یہ نہیں ہے، زکوٰۃ جان چھڑانے کا نام نہیں ہے، یہ پیسے جمع ہو گئے اب دینے ہیں، کس طرح دیں، جو آیا اس کو دے دیا، جو آیا تحقیق کر کر دینا ضروری ہے۔ ہاں البتہ آپ نے تحقیق کی، اپنی تسلی کی، اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا صحیح مصرف نہیں تھا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، لیکن اگر آپ نے بلا تحقیق کے دی ہے تو پھر اس پر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ باقی یہ چند موٹے موٹے مسائل تھے، اس کے علاوہ یہ رسالہ یہاں رکھا ہے ممبر پر، اس میں زکوٰۃ کے مسائل ہیں، جن حضرات کو ضرورت ہو لے لیں۔ ایک فارم بھی مرتب کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ اس میں آسان ہے، اپنے اخراجات کو جمع کریں، اپنے اثاثوں کو جمع کریں، نیچے خود بخود زکوٰۃ کا حساب بن جاتا ہے۔ جن حضرات کو ضرورت ہو صرف وہی لیں، تاکہ ضرورت مند حضرات تک یہ رسالہ اور یہ فارم پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ